آپ اتنا قرآن حدیث کی روشنی میں کہہ دیا، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ اگر کنڈے کی 100 فاتحہ ہوگی کوئی ایک بھی گوشت نہیں بنائے گا، لا کر رکھیں گے بھی نہیں، کہتے ہیں کہ نہیں ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ارے کہاں پر ہے بتائیے، کہاں پر ہے؟ کسی قرآن کی آیت میں ہے جس پر اتنا سختی سے عمل کر رہے ہیں، اتنا سختی سے نہ قرآن کی آیت پر عمل کریں گے نہ حضور کی حدیث پر عمل کریں گے، دادا دادی کی بات، نانا نانی کی بات قرآن و حدیث سے بڑھ کر عمل کریں گے۔ ایک عام سی فاتحہ خوانی ہے، عام فاتحہ ہے، آپ کی طاقت ہے، اگر آپ پوریاں بنا سکتے ہیں بنا کر دلائیں، کوئی بات نہیں، طاقت نہیں ہے، اللہ نے جتنا دیا ہے آپ اس کو رکھ کر دلائیں تو بھی کنڈے کی فاتحہ ہو جائے گی۔ نیاز کر کے پھر سب لوگوں سے وصول کرنا، پھر وہ لے کر ڈالنا، منت کر کے ہم نے منت کی تھی اتنا نیاز دیں گے تبھی ہمارے کنڈے ہوں گے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ قرآن اور حدیث کی کئی کتابوں کا مطالعہ کر کے، کئی کتابیں پڑھ کے آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں، ایسے ہی نہیں، کئی حدیثیں پڑھی، ہزاروں حدیثیں پڑھی ہے اور تفسیر کی کئی کتابیں پڑھی ہے اس مسئلے کے لیے کہ شاید کہیں پر تو طریقہ ہوگا، تو کسی کتاب میں، کسی حدیث میں، کسی تفسیر میں ایک بات نہیں ملی جو ہم کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا آپ تمام حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ ضرور کریں، صحیح طریقے سے جو طریقہ میں نے بتایا ہے، گوشت ضرور بنائیں تاکہ یہ جہالت ختم ہونا ہے، یہ جہالت ختم ہونا ہے، کچھ بناؤ یا نہ بناؤ لیکن گوشت ضرور بناؤ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ کوئی الگ نہیں ہے، یہ 11ویں کی طرح امام جعفر صادق کی فاتحہ ہے، لوگوں کو الگ طریقہ نہ لگے۔ اب کون سا بنانا ہے؟ اب اس فاتحہ خوانی میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو میں نے حلال تمہارے لیے کیا وہ حلال چیز کو رکھ کر امام جعفر صادق کی فاتحہ دلاؤ۔ حلال کیا ہے؟ مرغ ہے، آپ مرغ کا گوشت رکھ کر اگر مرغ کی بریانی بنا کر امام جعفر صادق کی فاتحہ کنڈے کریں گے، کنڈے ہو جائے گی۔ اگر آپ اس کے علاوہ آپ بڑا گوشت بنائیں گے اور اس پر کنڈے کریں گے، اس پر بھی کنڈے ہو جائے گی۔ حلال ہے، اللہ فرما رہا ہے، یہ خدا کا حکم ہے، میری بات نہیں ہے، یہ خدا کا حکم ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ بندو، جو میں نے حلال کیا اپنی زبان سے اسے حرام کیوں کہتے ہو؟ جو میں نے حلال کہا اسے کھاؤ، اس کے لیے آپ تمام اولیاء کی فاتحہ میں دلاؤ، یہ سب کچھ کرو، لیکن اللہ نے جس کو حرام کر رکھا ہے یہاں پر حرام کی فکر نہیں، سود کھاتے وقت ڈر نہیں ہوتا، یہاں روزے چھوڑتے وقت ڈر نہیں ہوتا، زکوٰۃ نہیں دینے سے ڈر نہیں ہوتا، نماز چھوڑنے سے ڈر نہیں ہوتا، یہاں